السلام علیکم دوستو، میرا نام حماد ہے اور میں آپ کے لیے ایک بڑی اچھی انٹرسٹنگ ویڈیو لے کر آیا ہوں کہ ہمارے ملک کے جو حالات ہیں وہ اسی طریقے سے ہی ہیں اور اسی طریقے سے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اس کا میں تھوڑا سا اگر بیک گراؤنڈ آپ کو دوں تو آپ کو تھوڑا سا سمجھ آئے گا کہ پاکستان میں ٹیکس نیٹ بڑھتا کیوں نہیں ہے اور اب ہمیں اس کا سلوشن کیا کرنا چاہیے۔ تو آئیں چلیں اس ویڈیو پہ چلتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیں۔ چلیں تو سب سے پہلے تو میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیتا ہوں۔ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ 1947 میں جس وقت پاکستان بنا تو بننے کے بعد چونکہ پاکستان کے پاس کوئی کانسٹیٹیوشن تو تھا نہیں، تو اس وقت لیاقت علی خان صاحب نے کہا کہ آئیں چلیں ہم ایک کانسٹیٹیوشن بناتے ہیں، اور کانسٹیٹیوشن بنانے کے بعد جو ہے نا ہم ایک فریش الیکشن کی طرف جاتے ہیں، اور اس میں جانے کے بعد جو ہے نا ہمیں پتہ چلے گا کہ جس کی حکومت بنے گی ہم اس کو دے دیں گے حکومت، اور اس کے بعد وہ بنائے گا پاکستان کا کانسٹیٹیوشن۔ بیسک چیزیں تو ڈیزائن ہو چکی تھیں کہ بھئی جو سپریم لا ہے وہ تو قرآن اور سنت کا ہی ہوگا، لیکن آگے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کہ کون سے ادارے کے کیا ذمہ کام ہوگا، تو یہ سب چیزیں ڈیزائن کرنا باقی تھی، ڈیسائیڈ کرنا باقی تھی۔ تو لیاقت علی خان کو تو شوٹ کر دیا گیا، تو وہ کام جو تھا کانسٹیٹیوشن کا وہ تو ہوا ہی نہیں۔ نتیجتاً یہ ہوا کہ آرمی آ گئی اور اس کے بعد ایوب خان صاحب آ گئے۔ اب اس کے بعد امریکہ کا تھوڑا سا بنا پاکستان میں انٹرسٹ، کیونکہ رشیا جو تھا وہ اپنے مخبر ادھر ادھر بھیج رہا تھا۔ تو جس وقت امریکہ کا انٹرسٹ بنا تو اس نے کہا کہ مجھے پشاور کا ایئر بیس دے دیا جائے، جو کہ ایوب خان صاحب نے دے دیا۔ وہاں سے امریکہ اپنے مخبروں کے تحت چیک کرتا تھا کہ بھئی کہاں کہاں پہ کیا کیا صورتحال ہو رہی ہے۔ نتیجتاً یہ ہوا کہ ایوب خان نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو ہم ایئر بیس دے دیتے ہیں، اس کے نتیجے میں ہمیں کیا ملے گا؟ انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو دیں گے ڈالر۔ تو جب ڈالر آئے تو وہ ایک پورا کا پورا سلسلہ چلتا رہا، اور پاکستان میں چونکہ ٹیکس نیٹ تھا نہیں تو ان ڈالر کی وجہ سے پاکستان 10-12 سال گزار گیا۔ جس وقت امریکہ کا انٹرسٹ ختم ہو گیا اس ایئر بیس کے اندر تو امریکہ تو وہاں سے چلا گیا۔ تو جب امریکہ چلا گیا تو اس نے پیسے ہی بند کر دیے۔ حکومت آ گئی بھی بھٹو صاحب کے پاس۔ اب چونکہ بھٹو صاحب نے کہا کہ جی خزانہ خالی ہے اور ہمارے پاس کچھ ٹیکس نیٹ نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے وہ تو سب کو ہی پتہ تھا، کیونکہ جب پاکستان بنا تھا تو ٹیکس نیٹ تو تھا ہی نہیں۔ اس کے بعد ضیاء الحق صاحب آ گئے، اور ضیاء الحق صاحب کے بعد رشیا نے افغانستان پہ حملہ کر دیا۔ اب یہاں پر دوبارہ امریکہ کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا، اور اس نے کہا کہ جی آئیں مل کے ہم رشیا کے خلاف لڑتے ہیں۔ تو پاکستان نے کہا کہ اچھا تو ہمیں کیا ملے گا، ہمیں آپ ڈالر دے دیں۔ تو اس کے بعد جو امریکہ کا چونکہ دوبارہ انٹرسٹ ڈیولپ ہوا تو اس نے پھر ڈالر دے دیے۔ جب ڈالر دیے اس سے پاکستان 10-12 سال اور گزارا کر گیا۔ جس وقت وہاں پر رشیا کو شکست ہو گئی اچھی طریقے سے، اور پتہ چل گیا کہ بھئی اب یہ امریکہ جو ہے اس کے واپس آنے کا ٹائم ہو گیا، تو اس نے ڈالر دینا بند کر دیا۔ اب جس وقت بینظیر بھٹو کی 80s کے اندر حکومت آئی تو اس نے کہا کہ جی خزانہ خالی ہے۔ وہ تو سب کو پتہ ہے خزانہ خالی ہے، کیونکہ ٹیکس نیٹ تو تھا نہیں، کانسٹیٹیوشن پاکستان میں ہے کوئی نہیں، اور جو کانسٹیٹیوشن بھٹو صاحب نے بنایا تھا وہ کالعدم کر دیا گیا تھا۔ اسی لیے ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ جب پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے، تو سب کو پتہ ہے بھئی تو کانسٹیٹیوشن نہیں ہے تو قانون بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد نواز شریف بینظیر چلتا رہا، اور قرضوں کے اندر ہی ڈوبتے چلے گئے، کیونکہ ہمارے پاس ٹیکس نیٹ تو تھا نہیں، اور کوئی بھی کاروبار کو جمانے کے لیے ظاہر بات ہے 8 سے 10 سال تو کم از کم لگتے ہیں، اور ان کی حکومت 2-2 ڈھائی سال سے زیادہ چلی نہیں۔ اب آ گئے مشرف صاحب آئے تو ہو گیا 9/11 ہوا، تو امریکہ کا پھر دوبارہ سے انٹرسٹ ڈیولپ ہوا۔ تو مشرف صاحب نے سیم وہی ٹیکنیک کی کہ بھائی ٹھیک ہے ہمیں آپ ڈالر دے دیں، انہوں نے ہم کو ڈالر دے دیا۔ تو مشرف صاحب کے جو 8-10 سال جو بھی گزرے وہ اسی طریقے سے ہی گزر گئے۔ اس کے بعد جب ڈالر آنا بند ہو گئے تو مشرف صاحب نے ریزائن دیا اور وہ باہر چلے گئے۔ اب زرداری کی حکومت آئی، پھر نواز شریف کی حکومت آئی، اور یہ سلسلہ کرتے کراتے عمران خان تک آ گیا۔ تو پاکستان میں اب ڈالر نہیں آ رہے، نہ افغانستان میں کوئی جنگ لگ رہی ہے، نہ انڈیا کے ساتھ کوئی مسئلہ خراب ہو رہا ہے، نہ ادھر جنگ ہے نہ ادھر جنگ ہے۔ تو اب ڈالر کہاں سے آئیں گے جس سے پاکستان چلے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اب ڈالر کہاں سے آئیں گے جس سے پاکستان چلے گا، کیونکہ اب تو کوئی جنگ تو لگ نہیں رہی، اور کسی کا انٹرسٹ پاکستان میں فی الحال نہیں ہے، آگے کا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔
تو اس کا ایک ہی سلوشن ہے، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ 2008 کے اندر زرداری صاحب نے کانسٹیٹیوشن کو کر دیا بحال اپنی اصل حالت میں، 18th امینڈمنٹ کروا دی، اور 18th امینڈمنٹ کروانے کے بعد انہوں نے قانون کو اپنی اوریجنل شکل میں مطلب صوبوں کو اختیارات بھی مل گئے۔ اب اس کے بعد اب سلوشن کیا ہے کہ اب ہم نے جتنے قرضے اٹھائے ہوئے ہیں، اب بھلے وہ نواز شریف ہو، زرداری ہو، عمران خان ہو، ان سب کا ایک مطمع نظر اب ہونا کیا چاہیے کہ یہ اب ساری چیزیں آئیں گی کیا سے، مطلب اب ٹیکس نیٹ ہم قرضے کیسے واپس کریں گے۔ تو اس کا ایک ہی سلوشن ہے کہ اب پاکستانیوں کو کام کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی سلوشن نہیں، کیونکہ نہ ادھر جنگ ہے نہ ادھر جنگ ہے، اور پاکستان جو 70 72 73 سال چل گیا وہ صرف انٹرسٹ کی وجہ سے امریکہ کے وہ چلتا رہا۔ اب چونکہ وہ انٹرسٹ ختم ہو گیا ہے، اب ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہی پڑے گا، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور یہ جو قرضے لیے جا رہے ہیں، اور جب بھی ٹاک شو سنتے ہیں وہ اس کے سر پہ ڈال دیتا ہے، وہ اس کے سر پہ ڈال دیتا ہے، وہ اس کے سر پہ ڈال دیتا ہے، نتیجہ نکلتا کچھ نہیں ہے۔ ان کو چاہیے ایک سنگل نیشنل پالیسی، اور سنگل نیشنل پالیسی بنانے کے بعد یہ امپلیمنٹ کریں، اور پاکستانیوں کو اور کاروباری لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں، ٹیکس چھوٹ دیں اور کام کریں۔ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔